السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے 3 سوالات کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر مرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے امتحان میں کامران ہو جاتا ہے، پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور اگر مرنے والا ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے تو پھر مرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، کامیاب والوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ناکام والوں کے لیے قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو جائے گا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہو جائے گا آخرت کی تمام منزلوں میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ ناظرین، آج میں بتانے والا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے یا کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قبر کے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں، یا پھر قبر کے عذاب سے ہی نہیں بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے اور اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں وہی آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ فارمولہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم قبر میں کامیاب ہو جائیں، نہ صرف قبر بلکہ قبر، حشر، نشر، ہر جگہ کامیاب و کامران ہو جائے، اور ایسا کامیاب و کامران ہو جائے کہ ہمارے لیے یہ نسخہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے اور کہے مولا اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ ناظرین، وہ پیارا سا نسخہ، وہ پیارا سا عمل سورہ ملک کی تلاوت کا ہے۔ سورہ ملک ایک ایسی مبارک اور ایسی پاکیزہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزانہ سونے سے قبل اس کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ و مامون ہو جائے گا، سوالات قبر سے بچ جائے گا۔ قبر میں سوالات ہی نہیں ہوں گے، قبر کے سوالات سے بچ جائیں گے، نہ صرف قبر کے سوالات سے بچیں گے بلکہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بحث و مباحثہ کرے گی اور کہے گی الہ العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے، اس کو بخش دے، کیونکہ مولا تو نے اس کے پڑھنے والوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، مولا اسے بخش دے۔ یہ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آئیے میں سورہ ملک کی چند فضیلتیں بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں اور کتاب کی روشنی میں کہ سورہ ملک کی تلاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا کتنا بینیفٹ ہم کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ نمبر 408 اور حدیث نمبر 2900 کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سردار مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گی، قاری یعنی پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی، بخشش کا نجات آپ کے لیے لے کر کے آئے گی۔ سورہ ملک کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنی قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ ملک کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ رب تبارک تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کرے گی، جھگڑا کرے گی کہ مولا اسے جنت میں داخل کر دے، اس کی بخشش کرا دے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ حدیث معجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 3654 کی حدیث ہے۔ اور آئیے سورہ ملک کی تیسری بڑی فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں۔ سورہ ملک کی تیسری بڑی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے،
کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے کی طرف سے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ حدیث مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 322 اور حدیث نمبر 3892 کی یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ ایک ایسی مبارک سورت ہے کہ اگر اس کی تلاوت اگر روزانہ آدمی کرے تو عذاب قبر سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ اگر دائنے سے عذاب آئے تو یہ روکے گا، اور اگر بائیں سے عذاب آئے تو یہ سورت عذاب سے روک دے گی، اور اگر سر کی جانب سے یا پیر کی جانب سے یا سینے یا پیٹ کی جانب سے عذاب آئے تو یہ سورہ مبارکہ عذاب سے روک دے گی۔ اور ایک چوتھی فضیلت اس کی سماعت کرتے ہیں کہ سورہ ملک کی چوتھی بڑی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا دیا، قبر پر اپنا خیمہ لگا دیا، مگر انہیں علم نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، وہاں پر خیمہ نصب کر دیا۔ یہاں پتہ چلا کہ یہاں ایک قبر ہے۔ اچانک قبر سے ایک آدمی کے سورہ ملک کی پڑھنے کی آواز آئی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے انجانے میں ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے، اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 4 کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 407 کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2899 کی یہ حدیث ہے۔ تو دیکھا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ ملک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی اس کی تلاوت کرے گا تو عذاب قبر سے محفوظ و مامون ہو جائے گا، اور پھر چہ جائے کہ انہیں آخرت میں عذاب ہو، جو یہاں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل آخرت کے تمام منزلوں میں کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ ملک کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، مختصر میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتی ہے، بخشش کراتی ہے اور عذاب قبر سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ روزانہ اس کی تلاوت سونے سے پہلے کیا کیجئے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول میں روزانہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ بعد نماز عشاء سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تلاوت خود کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے بھی ہیں، اور سننے اور سنانے کا ماحول بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور سورہ ملک کی تلاوت اپنے گھروں میں اپنے دوست و احباب میں کیجیے، تاکہ اس فضیلت سے وہ بھی مالا مال ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو دوسرے کو بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔